یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اس ایک لفظ پہ چاہے تو پوری رات نہیں پوری زندگی بات ہو سکتی ہے یہ قبلہ امیر المجاہدین نے جو ہمیں اور آپ کو سمجھایا یاد کیجئے حضرت کا وہ جملہ کہ آپ نے فرمایا لوگ سوال کرتے ہیں آپ کو فیض آباد جانے کی کیا ضرورت تھی تو فرمانے لگے میں بتاتا ہوں جو چیز حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدینہ شریف سے مکہ وہاں سے کربلا لے کے گئی وہی چیز خانے میں حسین کو فیض آباد اور پاکستان میں جگہ جگہ لے کے گئی یا حسین بن علی تیرا زمانہ یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے پیاس کی شدت ہو خود بھی بندہ پیاسا ہو سیدہ سکینہ جیسی شہزادیوں بھی پیاسی ہو پھر سامنے جناب حق بولنے کا وقت آئے بازو کٹ جائیں گردن کٹنے کے قریب ہو پھر بھی حسینی مشن کی بات کی جائے جو طرز عمل قاضی عباس نے بتایا وہیں سے سیکھا ہوا سبق نسل در نسل چلتا ہوا جب قبلہ امیر المجاہدین تک پہنچا تو ہمارے بابا جی نے ہمیں فیض آباد میں بتایا جس وقت اینکر نے پوچھا پانی بند ہو گیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے تو آپ نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رب نے یہ منظر بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہم نے سنا تھا کہ کربلا میں پانی بند ہوا چلو آج پانی بند ہو گیا آپ ذرا محسوس کریں گے جب پانی بند ہو اور موت سامنے ہو پھر حق بولنے کا کیا مزہ ہوتا ہے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یا حسین بن علی تیرا زمانہ قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو
بیٹھ کے بندہ کھری کھری باتیں کرتا، ایسے تو نہیں بڑی بڑی باتیں کرتا۔ ہم نے خود بھی کہا حضرت جی آپ شریف طور پہ آپ کے پاس عذر موجود ہے، آپ اس عذر سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا یہی تو ہم نے امام عالی مقام سے سیکھا ہے کہ جس وقت آپ کو بھی کہنے والوں نے کہا حضرت جی رخصت کا رستہ بنائی ہے، فرمایا رخصت کے رستے تو سارے بتاتے ہو، وہ کیوں نہیں بتاتے؟ جب پرانے دور میں لوہے کی کبیوں سے اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے دین کا نام لینے والوں کا ماس اتار دیا جاتا تھا، ہڈیوں سے ماس الگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ مالک کے دین کی بات کرتے تھے۔ تیرے سامنے رخصت کی بات رہی، عظیمت کی بات کرو، اور یہ وہ برکت تھی جناب اعلیٰ حضرت امام عالی مقام کے کردار کی کہ ہم نے فیض آباد 2 بار دیکھا، ہم نے ڈی چوک دیکھا، ہم نے داتا دربار دیکھا، ہم نے اس آستانے کے اوپر 3-4 بار کریک ڈاؤن کے منظر دیکھے، لیکن جب بھی بابا جی کے چہرے پہ نظر پڑی ایک اطمینان جھلکتا نظر آیا۔ جب وجہ پوچھی تو یہ سمجھ آئی کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ، جسے جسے یاد ہے ہاتھ بلند کر کے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، تاجدار ختم نبوت قبلہ امیر المجاہدین، آپ خاص طور پہ قید و بند کے جو آپ نے لمحات گزارے اور آپ کے خاندان نے جو تکلیف کے مناظر دیکھے، یقین مانیے کہ جب جیل میں بھی کبھی بات ہوتی تھی تو آپ یہی فرماتے تھے کہ جیل مولانا صرف حضور اور حضور کے خاندان کے کردار کو دیکھ کے برداشت کی جا سکتی ہے، ویسے جیل کی ایک رات بھی نہیں گزاری جا سکتی۔ یہ صرف حضور کا خاندان ہے جن کے طرز عمل کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اگر آزمائشوں کی کوئی بات کرے ابھی تو وہ منظر نہیں آئے جیسے 11 محرم کو سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا مبارک لاشا میدان کربلا میں ہو اور ثانیہ زہرا پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ قیدیوں والے اونٹوں کے اوپر تشریف فرما رہی ہو، سیدہ زینب پاک بھی آپ کے ساتھ ہو، حضرت امام زین العابدین کے پاؤں میں بیٹیاں لگ چکی ہو، اور اس وقت منہ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے بے صوت سیدہ پاک فرمائے یا محمد صلی علیہ اللہ آدھا حسین بالعراہ مزمن بالدماء مقدع الآدھا، او میرے نانا جان آپ پہ لاکھوں سلام، یہ دیکھیے آپ کے حسین میدان کربلا میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینہ اقدس پہ لیٹنے والے ہیں، آج گرم ریت پہ تشریف فرما ہے، جن کے ہاتھ اور گردن کو آپ بوسے دیتے تھے، مقطع الاعضاء، آج ان کی گردن کٹ چکی ہے، آج ان کے بازو کٹ چکے ہیں، لیکن یہ سب منظر دیکھنے کے بعد آپ کی اولاد کہہ رہی ہے صلی علیہ اللہ، آپ پہ لاکھوں سلام۔ بس مسلمانوں جب کبھی آپ کو لگے کہ
کے حالات بہت کٹھن ہیں. ایک بار میرے امام کو یاد کیجئے, ایک بار بخار میں تپتے بدن کے ساتھ بیڑیاں پہن کے ہتھکڑیاں پہن کے جناب اعلیٰ کربلا سے کوفہ اور شام کی طرف جاتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو دیکھئے, آپ کو بہت دل سکون و اطمینان میسر آئے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے کم تو کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے, پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے, پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. اہم دربار میں پہنچ کے جب ابن زیاد کو دیکھا, اس نے کہا یہ لڑکا کیوں زندہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے, اور کمینے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا باپ جنتی جوانوں کا سردار, میرا دادا سب قیامت تک ولیوں کا سردار, اور میرے نانا جان نبیوں کے سردار. موت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, آزمائش سے ہمارے لیے کوئی حق کے رستے سے ہمیں ہٹا نہیں سکتی. جتنی مرضی مشکل آ جائے ہم اسی طرح اپنے نانا جان کے دین پہ پہرا دیں گے, اور حالات جتنے مرضی کٹھن ہوتے گئے. سید سجاد کے کردار نے جو جناب آپ کو ہمیں بتایا, اسی کردار کی وجہ سے اقبال بولا کہ رمز قرآن از حسین آموختے, رمز قرآن از حسین آموختے, زیاد سے او شعلہ اندوختے. کہ سید سجاد نے فرمایا یہ جو دلیری تو دیکھ رہا ہے یہ میرے باپ کے کردار کی دلیری ہے جس سے میں تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں, اور یہ اسی دلیری کا پرتاؤ ہے کہ آپ نے 35 سال جب تک آپ زندہ رہے کربلا کے بعد اپنے بابا کے کردار کو دنیا تک پہنچایا, اور آج دنیا کا کوئی کونا ایسا خالی نہیں ہے جہاں حضرت امام حسین کے کردار کی جھلک نہ ہو. اور آج فلسطین کے اندر ہاتھ میں ڈنڈے لے کے یہودیوں سے اگر لڑائی کرتا ہوا فلسطینی بچہ, فلسطینی بوڑھا جوان نظر آ رہا ہے تو یہ حسین کریم کے کردار کا لنگر ہے جو مل رہا ہے. آج کشمیر میں, برما میں, یمن میں, شام میں پوری دنیا کے ظالموں سے مظلوم ٹکرا کے حق کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کردار حسینی کی برکت ہے, یہ اسی کردار کی برکت ہے. اسی وجہ سے دنیا دلیری کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ. گزارش اتنی ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے ہزاروں تکلیفوں, ہزاروں مصائب کے باوجود اپنے نانا جان کے دین پہ پہرا دیا, اور وہ لوگ جو آج ایک ووٹ کی خاطر ہم سے دلائل مانگتے ہیں, ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں, ہم ان سے اتنی سی بات کرتے ہیں, یاد رکھیے اس ووٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے, لیکن اس وقت جس وقت سامنے لالچ بھی ہو, سامنے ڈر بھی ہو, موت اور طمع کے دونوں مناظر سامنے ہو, پھر بھی بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہو. ایمانداری سے بتاؤ 20,000 ایک طرف کھڑے ہوئے تھے, 72 ایک طرف کھڑے ہوئے تھے, ووٹنگ کا عمل جاری تھا, ایک طرف اس گرمی میں بھی ٹھنڈے پانی اور بہترین کھانے جاری تھے, اور ایک طرف 3 سے 4 دن کی پیاس تھی, لیکن وہ 72 ووٹ صبح قیامت تک عزت کا علم بن کے لہرا رہے ہیں کہ نہیں لہرا رہے, وہ قیامت کے دن تک ان کا نام عزت کا استعارہ بنا ہے کہ نہیں بنا, اور اگر بنا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر کے خوشنما نعرے اور میڈیا کی جناب چمچماتی بریکنگ نیوز کے چکر میں آ کے باطل کی طرف مت جائیے, ادھر کھڑے ہو جائیے جہاں پہ رسول اللہ کا دین کھڑا ہے, جہاں سے آواز آ رہی ہے آیا 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 آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. اور اس سارے ظلم کے نظام کے خلاف
جب تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کو برسر پیکار نظر آئے تو خدا را ایک بار ضرور سوچئے گا کہ اپنے دور کے اتنے سارے یزیدوں کے ساتھ ٹکرانے والی اس جماعت کا ساتھ دینا یہ میرے لیے کتنی اعزاز کی بات ہے۔ میں ایسے یہاں پہ بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید سے جس وجہ سے نفرت کی تھی وہ پانی کی بندش نہیں تھی، وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں تھا، کیونکہ حملہ تو بعد میں ہوا یزید کی فورسز کا۔ سب سے پہلے تو آپ مدینے سے تشریف لے کے آئے، جس وقت آپ کو کہا گیا کہ بیعت کیجئے تو آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک ایک خط کھینچ دیا، مزاج دو ہی چلیں گے، ایک حسینی مزاج ایک یزیدی مزاج۔ جو حسینی مزاج ہوگا کبھی یزیدی مزاج کو ووٹ دے گا نہیں، کسی صورت یزیدیت کو اس نے پرموٹ نہیں کرنا۔ یاد رکھو فرمایا میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیے کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ گاؤں کے چھوٹے سے یزید سے لے کے ملک کے بڑے یزید تک سب کے ساتھ اچھی سلام دعا ہو، اور پرانے دور کے یزید کے اوپر 20 لعنتیں بھیج کے تو بندہ کہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ ایسے نہیں ہونا۔ حسینیت اسی چیز کا نام ہے کہ یزید اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو، ہر یزید کے اوپر لعنت ڈال کے حسینیت کے ساتھ کھڑے ہو کے بتانا پڑے گا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین